تو پہلا جو اس کا فائدہ یہ ہے کہ ایک کمزور آدمی میں قوت پیدا کرنے کی اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اب کمزور بچہ ہو یا کوئی کمزور بڑا آدمی ہو یا جسمانی اعتبار سے کمزور ہو یا کسی روحانی یا منصب کے اعتبار سے کمزور ہو، اس کی بڑی تاثیر اس کے اندر موجود ہے کہ ہر نماز کے بعد 116 مرتبہ اس کا ورد کیا جائے اور ورد کر کے اپنے بدن پہ پھونک لے اور دعائے خیر کر لیا کرے۔ سبحان اللہ۔ چھوٹا بچہ ہے تو لوکی کے تیل، کدو کے تیل پہ دم کر کے اس کی مالش کی جائے تو چھوٹا بچہ جو اعضاء کے اعتبار سے کمزور ہے وہ قوی ہو جائے گا۔ بڑا آدمی ہے تو وہ اگر جو پانی پہ دم کر کے پیتا رہے تو وہ جسمانی اعتبار سے قوی ہوگا، لیکن ویسے منصب کے اعتبار سے کمزور ہے اور معاشرے میں اس کی عزت عافیت کے اعتبار سے بیچارہ کمزور ہے، تو یا قوی جو ہے وہ 116 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھے، یا یہ کہ 1000 دفعہ کسی ایک ٹائم میں بیٹھ کے پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ۔ انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے اس کو اللہ منصب میں بھی قوت دیں گے اور ظاہری قوت بھی نصیب ہوگی۔ اور دوسری تاثیر اس میں ہے کہ کوئی مظلوم ہے، کسی ظالم کے پنجہ ظلم میں ہے اور اس سے نکلنا چاہتا ہے تو وہ یہ یا قویو، اس یا قویو کو 8 مرتبہ ضرب دے، اس کی عدد کو 116 کو 8 سے ملٹیپلائی کرے، جتنا عدد آئے وہ اتنا عدد روزانہ پڑھے، اس نیت سے کہ اس ظلم سے مجھے نجات ہو جائے۔ انشاءاللہ بہت زبردست ہے، 41 ڈیز کی نیت شروع کرے، بہت جلدی اللہ اس کو جو ہے ظلم سے نجات دے دیں گے۔ اور ایک تاثیر اس میں ہے کہ اگر کوئی رزق کی تنگی کا شکار ہے تو گویا کہ وہ رزق کی تنگی کے لیے اس میں بڑی زبردست تاثیر ہے کہ 1000 مرتبہ وہ بے روزگار آدمی پڑھے۔ 1000 پڑھنے کے بعد جو ہے وہ سورۃ شورى کی آیت نمبر 19، اللہ لطیف بعبادہ یرزق من یشاء وہو القوی العزیز، اس میں قوی کا لفظ آتا ہے، تو یہ 360 دفعہ یہ پڑھے اور اللہ سے اپنے روزگار کی دعا کرے۔ کیسی بھی رزق کی تنگی ہوگی، کیسا بے روزگار ہوگا، 41 ڈیز کی نیت سے شروع کرے، اس سے پہلے اللہ کہیں نہ کہیں سے اس کو روزگار عطا کرے۔ سبحان اللہ، اس سبحان میں زبردست تاثیر۔ اور ایک اس کے اندر تاثیر یہ ہے کہ انسان جو ہے وہ مختلف جو ہے انداز سے جو ہے وہ دنیا کے اندر کام کے لیے نکلتا ہے، کاروبار کے لیے، تجارت کے لیے، ملازمت کے لیے، لیکن جب بھی کوئی کام کرنے لگتا ہے تو کام اس کا ہوتے ہوتے رہ جاتا ہے۔ ایسا ہوتا ہے۔ ہاں بالکل، اور وہ سارے اسباب مہیا ہو جاتے ہیں، بس اس کو خبر ملتی ہے کہ نہیں یہ کام آپ کا نہیں ہوا، یا وہاں سے میٹنگ کامیاب کر کے گھر میں آ گیا، پیچھے سے لیٹر آ گیا کمپنی کا، نہیں سوری یار بس کچھ ایسے مسئلے ہو گئے، ہم آپ سے کاروبار نہیں بڑھا سکتے، تو یہ اکثر ایسا ہوتا ہے۔ اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے کہ جس میٹنگ میں یا جس اس مجلس میں جائے تو وہاں جانے سے پہلے 41 مرتبہ 41 ٹائم یا قویو پڑھ کے ہاتھوں پہ دم کر کے اپنے چہرے پہ پھونک لے، اور وہاں جب میٹنگ ہو رہی ہے تو کبھی کبھی یا قویو کا ورد رکھے جب بھی موقع مل جائے، اور وہ اپنی میٹنگ تام کر کے آئے۔ انشاءاللہ جو طے ہوا ہے خیر سے اسی پر فیصلہ ہوگا، بعد میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی جس سے اس کو تکلیف پہنچے۔ سبحان اللہ۔ اس میں تاثیر رافع معنی بلند کرنے والا، اور ظاہر ہے کہ انسان اگر عزت و مرتبے کی بلندی چاہتا ہے تو اس میں بڑی تاثیر موجود ہے۔ چنانچہ اگر 444 مرتبہ کوئی شخص اس کا ورد کرے، آدھی رات میں کرے بہت اچھا ہے، ورنہ ظہر کے بعد دن میں 444 مرتبہ ورد کرے اور اس میں نیت کر لے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خلق خدا میں مجھے محبوب و مقبول اور معزز کر دے، اس نیت سے اگر پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو مقبولیت عامہ عطا فرماتے ہیں۔ اور اس کی جو مدت عمل جو ہے وہ 71 ڈیز رکھے یا 90 ڈیز رکھے تو انشاءاللہ اس دوران میں اللہ تعالیٰ اس کو رفعت و بلندی دیں گے۔ اور دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ کہ اگر کوئی حاجت ہے، کوئی ضرورت ہے جو اس کو پوری ہو نہیں رہی، رکی ہوئی ہے، تو اس کے لیے چاشت کے وقت میں جو ہے 120 مرتبہ اس کا ورد کرنا ہے۔ چاشت کی نماز پڑھ لے 2 رکعت یا 4 رکعت، ورنہ بغیر نماز پڑھے بھی یہ ورد کیا جا سکتا ہے، تو 120 مرتبہ یا رافع کا ورد کرے، اس سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت کو پورا کر دیتے ہیں۔ اور تیسرے یہ کہ اگر تنگ دستی ہے، پریشانی، مصیبت ہے، وہ رفع نہیں ہوتی، ہٹتی نہیں ہے، اس مصیبت اور تنگ دستی کو رفع کرنے کے لیے اس کے اندر بڑی تاثیر ہے۔ ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ اس کا ورد کریں۔ جب بھی دعا مانگنے لگے فرض نماز کے بعد تو ہاتھ اٹھا کے 20 مرتبہ یا رافع یا رافع یا رافع کا ورد کر لے، اس کے بعد دعا کر لے، اپنی حاجات مانگ لے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی حاجت پوری کر دیتے ہیں۔ اور ایک تاثیر بہت زبردست ہے دشمنوں سے حفاظت کی، دشمنوں سے انسان محفوظ ہو جاتا ہے، اس کی چالیں جو اس کے اوپر چلتی نہیں ہیں، اس کے لیے ہر نماز کے بعد کر لے، ورنہ کسی بھی ایک نماز کے بعد کر لے 70 مرتبہ
یا رافع کے ورد کرے، اس میں ظالم، دشمن، موذی، غیر موذی جو بھی ہیں کسی بھی حوالے سے اگر ستاتے ہیں آپ کو، تو اس کی نیت کر کے آپ 70 مرتبہ یا رافع کے ورد کریں، اور اول آخر 11 مرتبہ درود شریف سب موقع پہ پڑھنا ہے۔ 11 مرتبہ درود شریف اور درود ابراہیمی پڑھ لے تو بہت اچھا ہے، تو 70 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کے دشمن معلوم نامعلوم کا تصور کر کے دعا کر لے، انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی دشمنوں کو زیر کر دیتے ہیں، اور اس کو دشمنوں پر جو ہے وہ مرتبہ اور بلندی عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اس کے فوائد۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، خواب میں اگر یہ نام لکھا پڑھا سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو عزت و مرتبہ عطا کریں گے، دنیا میں بھی عزت و مرتبہ عطا کریں گے، اگر نیکی تقوی پر قائم ہے تو آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالی اس کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، انشاءاللہ وہاں بھی اس کے لیے نجات کا پروانہ جاری ہوگا۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ، بہت اس کے تو بہت اہم مفاہیم۔ الحمدللہ۔ تو اور حضرت یہ جو ایسے نام ہیں جن کے یہ فائدے ہیں یہ اوور لیپ کر جاتے ہیں، جیسے اسی طرح کے فائدے پچھلے نشست میں بھی بیان ہوئے تھے الخافض کے حوالے سے، اور رافع کے بھی تقریباً کم و بیش ہوئی ہیں، تو اس میں کیا حکمت ہے، اور یا اس کو کیسے دونوں کو لے کے چلیں؟ اس میں اس کی مرضی ہے، اب کس نام کے ساتھ اس کو مناسبت ہے، کون سا نام کرنا چاہتا ہے، تو یا رافع کرنا چاہتا ہے تو یا رافع کر لیں، اچھا، اور اگر یا خافض ہو، کیونکہ دونوں کو مخ میں ایک میں پستی کرنا ہے، ایک میں بلند ہونا ہے۔ اگر انسان اپنی بلندی چاہتا ہے، تصغیر خلائق چاہتا ہے اور چاہتا ہے کہ میں اتنا بلند ہو جاؤں کہ دشمن بھی حسد کرنے کے جو قابل نہ رہے، تو بعض دفعہ اس قدر انسان بلند ہو جاتا ہے کہ حاسد بھی کہتے ہیں یار چھوڑا اب سے کیا حسد کرے، یہ ہوتا ہے۔ اس میں پھر الرافع کو آپ استعمال کریں۔ یہ نام جب اجلال فرمائے گا تو آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ پازیٹیو وے میں آپ بلند ہوتے جا رہے ہیں، لہذا دشمن زیر ہوتے جا رہے ہیں۔ اور الخافض میں نیگیٹو معنی میں کہ آپ ان کو پست کر رہے ہیں، کہ ان کو پست کریں، کہ اس کو پست کر کے بھی تو ایک بلندی ملتی ہے، تو وہ اس معنی میں آپ کو بلندی ملے گی۔ تو ہے دونوں ایک طرح کی چیز۔ جہاں تک اس کے فضائل فوائد کا تعلق ہے تو سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ مال و اسباب، اہل و عیال کی حفاظت و نگہبانی میں اس کی بڑی طاقت ہے۔ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں خود، میرے مال اسباب، میرے اہل و عیال محفوظ رہیں، کسی بھی قسم کی کوئی آفت اور تکلیف نہ پہنچے، تو اس کے اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے یعنی 312 مرتبہ، یا وہ شخص اپنے نام کے اعداد نکال لے تو اس کے مطابق اول آخر جو ہے 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ روزانہ پڑھ لیا کرے، اور تصور میں لا کے سب کے لیے دعا کر لے۔ کوئی دنیا کے کسی بھی خطے پہ ہوگا انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی اس کا نگہبان ہو جائے گا۔ یہ اس میں ایک طاقت۔ دوسری اس کے اندر طاقت یہ کہ چیز گم ہو گئی، گم شدہ چیز کے ملنے کی اس کے اندر بڑی طاقت ہے۔ ظاہر چیزیں گم ہو جاتی ہیں، ملتی نہیں، پریشان ہے انسان، تو وہ انسان جو یہ اس نام کے عدد کے اعتبار سے یعنی 312، یا وہ جو چیز ہے اس چیز کے نام کے عدد اگر نکال سکتا ہے۔ کتاب ہے، مثلا کتاب گم ہو گئی، کتاب کے عدد نکال لیے، قلم گم ہو گیا، قلم کے عدد نکال لیے، اور اتنے عدد کے مطابق یہ پڑھے، اور یہ 11 دن پابندی کے ساتھ پڑھے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ، انشاءاللہ 11 دن کے اندر چیز آپ کو مل جائے گی۔ یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ اور تیسری خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ جب اپنے کسی پیارے کو، اپنے اہل و عیال کو سفر پہ روانہ کیا، یا خود سب سفر پہ روانہ ہو رہے ہیں، یا آج کل بچوں کو اسکول بھیجتے ہیں تو اسکول کے لیے بچے کو بس آ گئی، چلو بچے اسکول، تو اس وقت اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے 7 مرتبہ یہ پڑھ کے اس پر پھونک دیا کر، بس وہ چیز اللہ کی تبارک کی نگاہ بانی میں چلے گی، اب وہ ٹس سے مس کچھ نہیں ہوگا۔ اور ظاہر ہے کہ آپ کو پتہ ہے کہ بچے اسکول چلے گئے، حادثات پیش آ جاتے ہیں، یا یہ کہ پیارا کوئی سفر پہ گیا تو کوئی حادثہ خدا نہ خواستہ، تو اس کی گردن پہ ہاتھ رکھ کے یہ 7 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو یا رقیبو پڑھے، اور پڑھ کے پھونک دے اور اللہ کے سپرد کر دے، انشاءاللہ بالکل محفوظ واپس آئے گا۔ یہ اس پہ خوبی ہے۔ اور تیسرا جو اس کے اندر کمال یہ ہے کہ انسان کی جلد کی کوئی بیماری ہے، خارش ہے، اور یا یہ پھوڑے پھنسیاں ہیں، یا آج کل چہرے پہ وہ کیل مہاسے نکل آتے ہیں، چہرہ بگڑ جاتا ہے، اس کے اندر اس کی بڑی تاثیر ہے کہ 312 مرتبہ اس کو پڑھے، یا رقیبو کا اول آخر 11 مرتبہ درود شریف پڑھ کے جو پانی دم کر کے پی لیں، اور وقفے سے جب بھی یاد آئے تو یہی یا رقیبو 7 مرتبہ پڑھ کے ہاتھوں میں دم کر کے چہرے پہ پھیرتا رہے۔ کسی کے منہ کے اوپر یہ کیل مہاسے ہیں یا پھوڑے پھنسیاں کہیں بھی ہیں، وقفے سے یہ جو وہ پھیرتا رہے۔ اگر پھوڑا پھنسی ایسی کا ہاتھ نہیں پھیر سکتا تو ایک روئی کا پھایا لے لے، اس روئی کے پھائے پہ دم کر کے وہ روئی کا پھایا اس پھوڑی پھنسیوں پہ پھیرے،
تو یہ 21 دن پابندی کے ساتھ کر لے، انشاءاللہ چہرہ کیل محاسوں سے صاف ہو جائے گا۔ اور حالانکہ یہ کیل محاسوں کا مسئلہ کتنا سینسیٹیو ہے، ہر بندہ پریشان ہوتا ہے، اور اس کے اندر بڑی زبردست طاقت ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی جلد کی بیماری کو دور کر دیتے ہیں، اس کے اندر خوبی ہے۔ اور ایک خوبی اس کے اندر یہ ہے کہ آدمی کسی ادارے کا باس ہے، یا یہ کہ کسی جگہ جاتا ہے، چاہتا ہے کہ میرا روب داب اور میری وجاہت قائم رہے، تو اس میں روب داب پیدا کرنے کی بڑی طاقت ہے اس نام میں۔ لہٰذا یہ 312 مرتبہ، یا یہ کہ بندہ اپنے نام کے عدد کے اعتبار سے پڑھ کے اپنے پورے بدن پہ ہاتھ پھیر لے، جہاں جہاں ہاتھ پہنچتا ہے وہاں وہاں ہاتھ پھیرے، پھونک لیا کرے روز، رات میں کسی بھی ٹائم کر لے، اور دن میں 7 مرتبہ یا رقیبو یا رقیبو پڑھ کے ہلکا سے پھونک دیا اپنے آپ میں، یا رقیبو پڑھتا رہا کرے جب بھی یاد آئے، تو بس انشاءاللہ اس پر روب داب اس میں اضافہ ہو جائے گا، اور جو جائز چیزیں چاہتا ہے اللہ اس کی منشا کو پورا کر دے گا۔ یہ اس کے اندر خوبی ہے۔ اور اس کے علاوہ اس کے اندر خوبی ہے کہ مال چوری ہوتا ہے، اب یہ چوری سے بچنا چاہتا ہے، یا خطرہ ہے کہ میرے پاس پیسے ہیں یا میرے پاس کوئی ایسے مال و اسباب ہیں، میں ایک ایسے راستے پہ جا رہا ہوں کہ چوری نہ ہو جائے، تو اس مال کے اوپر یہ یا رقیب جو ہے 21 مرتبہ پڑھ کے پھونک دے، 21 مرتبہ یا رقیب پڑھ کے پیسے پہ پھونک کے جیب میں ڈال دیے، یا یہ وہ مال و اسباب کہیں چھوڑ کے جا رہا ہے وہ دم کر کے چلا گیا، یا دکان بند کر رہا ہے تو 21 مرتبہ یا رقیب پڑھ کے دکان کے سامان پہ پھونک دیا، اور یہاں شٹر گرا کے لاک کر دیا، انشاءاللہ ایک سوئی اور دھاگا بھی چوری نہیں ہوگا۔ یہ راز ہے۔ اور جہاں تک اس کے فضائل و فوائد کا تعلق ہے، تو ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ مشکلات اور باریک بین چیزیں، خاص طور طالب علم، پروفیسر اور اسی طریقے سے لیکچرر، پڑھنے پڑھانے والا آدمی چاہتا ہے کہ باریک بینی مجھے حاصل ہو جائے، تو صبح اٹھتے ہی نہار منہ، ابھی اسے کلی نہیں کی، منہ ہی دھویا، اٹھتے ہی 20 دفعہ یا رزاقو کا ورد کر لیا کرے، 20 دفعہ بستر بیٹھے بیٹھے یا رزاقو یا رزاقو یا رزاقو، بس اس کے بعد اپنے کام میں لگے۔ اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ذہن کو ایسا کشادہ اور تیز کر دیں گے کہ باریک سی باریک بات بھی سنتے جھٹ اس کے نتیجے کو پہنچ جائے گا، ایسا ذہن کھول دیتے ہیں۔ یہ اس میں فائدہ۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ گھر کے اندر رزق کی فراوانی ہو جائے، اور گھر سے بیماریاں اور آفتیں نکل جائیں، اور گھر جناب جنت نظیر بن جائے، تو فرمایا کہ وہ شخص روزانہ صبح کی نماز پڑھنے کے بعد، فجر کی نماز کے بعد، اپنے گھر کے چاروں کونوں میں 10 مرتبہ یا رضا کو پھونک دیا کرے، اور اس کونے سے شروع کرے جو کونا جو قبلے کی طرف سیدھی طرف ہے۔ اگر قبلہ ادھر ہے تو سیدھی طرف کا کونا وہ ہے، تو سب سے پہلے اس کونے پہ کھڑا ہو کے یا رضا کو 10 دفعہ پڑھ کے 3 دفعہ پھونک دیا، پھر الٹی طرف آ جائے، پھر 10 دفعہ پڑھ کے، اس کے بعد یہ پیچھے کی طرف آ جائے 10 دفعہ پھونک، پھر اس طرف، تو گویا کہ چاروں کونوں پہ 10 دفعہ پھونک دیا کرے، تو گھر میں رزق کی فراوانی ہو جائے گی، غیب سے رزق آئے گا، اور کوئی بیماری گھر میں نہیں ٹھہرے گی۔ ایسا زبردست فائدہ ہے۔ اور تیسرا فائدہ اس کا یہ کہ اگر کوئی چاہتا ہے میں دولت مند ہو جاؤں، مال و دولت ہاتم تائی بنوں، بانٹوں بھی اور اللہ عطا بھی کرے، تو فرمایا کہ وہ شخص جو ہے فجر کی سنت اور فرض کے درمیان 550 مرتبہ 550 ٹائم جو ہے یا رضا کو ورد کرے، اول آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھ لے، اور یہ کرنے کے بعد اب یہ فرض نماز اپنی فجر کی ادا کرے۔ فرمایا کہ جناب ایسا اللہ غیب سے اس کے انتظامات کریں گے، قرضے اتریں گے، اور وہ دولت مند ہو جائے گا، مالدار ہو جائے گا۔ یہ اس میں زبردست فائدہ۔ اور ایک اس کا فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی چاہتا ہے کہ میں جس سے ملاقات کرنے جا رہا ہوں وہ میری جو حاجت و ضرورت ہے وہ اس سے پوری ہو جائے، اس کے دل میں اللہ ڈال دے کہ وہ میرا یہ کام کر دے، فرمایا کہ جب اس کے پاس پہنچے تو 17 مرتبہ 17 ٹائم یا رضا کو پڑھ کے اور اس کے اپنی درخواست پیش کر دے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے ذریعے سے اس کی ضرورت پوری کر دیں گے، اور کسی قسم کی کوئی رکاوٹ نہیں آئے گی۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر جو ہے یہ چاہتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کوئی خاص مقام اور قرب مجھے حاصل ہو جائے، ظاہر ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے، تو فرمایا تنہائی میں بیٹھ کے، وہاں نہ کوئی بچہ ہو نہ کوئی بڑا ہو، اکیلے تنہائی میں بیٹھ کے 1000 مرتبہ پوری یکسوئی کے ساتھ یا رضا کا ورد کرے، اور اللہ سے ایک مقام خاص مانگ لے۔ فرمایا کہ ابھی ایک چلہ پورا نہیں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا خاص قرب اس کو عطا کر دیں گے، اور وہ محسوس کرے گا۔ یہ زبردست فائدہ۔ اور ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کوئی قیدی ہے، قید میں ہے بے گناہ، تو قیدی کو چھڑانا چاہتا ہے، یا کوئی مریض ہے بیچارہ وہ مرض سے چھٹکارا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ 125 مرتبہ پڑھ کے آپ اس قیدی کے لیے دعا کریں،
اول آخر 11 مرتبہ درود شریف، یا جو مریض ہے اور اس مریض کے لیے 125 مرتبہ پڑھ کے آپ جو اس کی صحت کی دعا کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ 3 ہفتے کے اندر ہی انشاءاللہ اس قیدی کو رہا کر دیں گے اور اس مریض کو شفا دے دیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو پہلا فائدہ اس کا یہ ہے کہ اگر انسان کو یہ ڈر ہو کہ یہ بیماری جو مجھے لگی ہے یہ بیماری ختم ہونے والی نہیں ہے، گویا کہ خدا نخواستہ بھی یہ ہلاکت تک پہنچے گی، یہ سوچا، یا یہ کہ ابھی کوئی بیماری نہیں ہے لیکن فیوچر میں ڈر ہے کہ کہیں لگ نہ جائے۔ مثلا آج کل کے زمانے میں جو یہ کرونا وائرس کی بیماری ہے، یہ بیماری سے زیادہ خوف ہے اس کے اندر، لہذا ایسے موقع پہ یہ زبردست تاثیر اس کے اندر ہے کہ 111 مرتبہ روزانہ پڑھ کے اپنے بدن پہ دم کرتے رہیں، انشاءاللہ وہ خوف اور دہشت بھی نکل جائے گی اور کوئی بیماری ٹھہرے گی نہیں۔ بہت خوب، یہ اس میں بڑی تاثیر، واہ، تو اس لیے یہ اس کا اہتمام کیا جائے۔ اور دوسرا مطلب اس کا یہ ہے کہ اگر کوئی مریض کومے میں چلا گیا، اس کو کوئی ہوش حواس اور یا ایسا لا علاج ہے کہ جناب اطباء جواب دے گا کہ بھئی یہ بس اللہ کی مرضی ہے، اب یہ بچنے والا نہیں، تو اس مریض کے پاس بیٹھ کر 236 مرتبہ ہاتھ اٹھا کے دھیمی آواز کے ساتھ یا سلامو پکارے کہ وہ مریض سنتا رہے، اس کے بعد اپنے چہرے پہ ہاتھ پھیر لے اور اس مریض کے اوپر پھونک دے، فرمایا جیسا بھی لا علاج مریض ہوگا یا کومے کے اندر گیا ہوا ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ بہت جلد اس کو افاقہ دے دیں گے۔ سبحان اللہ، اور یہ کومے کے مریضوں کے لیے لوگ پریشان ہوتے ہیں، اس کے لیے اس میں بڑی تاثیر ہے۔ اور تیسرا اس کا فائدہ ہے کہ اگر کوئی دشمن مہربان نہیں ہے یا یہ کوئی غلط فہمی ایسی خاندان میں پیدا ہو گئی یا میاں بیوی کے حوالے سے کوئی چپکلش ایسی چل رہی ہے، تو یہی اسم جو ہے یہ 336 مرتبہ پڑھ کے جو ہے وہ کسی میٹھی چیز پہ دم کر کے کھلا دے دشمن کو، پانی پہ دم کر کے دے دیں، یا اگر ایسا ممکن نہیں تو پڑھ کے تصور میں اس کے اوپر پھونک دیں اور دعا کر لیں، اور یہ 41 ڈیز پابندی سے کر لیں، بہت زبردست تاثیر ہے کہ اس کا دل نرم ہو جائے گا۔ یا سلام، یا سلام۔ سبحان اللہ، اور ایک جو ہے دعا ہے کہ ہر نماز کی بعد وہ اس پہ 15 مرتبہ پڑھ لیا جائے تو اس کو ہر طرح کی سلامتیاں مل جائیں گی، بیماریوں سے بھی، دشمنوں سے بھی، جیسی چاہے گا۔ سبحان اور وہ یہ کہ وہ یہ ہر نماز کی بات کہے کہ اللہم یا سلام سلم، اللہم یا سلام سلم، اے اللہ اے سلام سلم مجھے سلامت رکھ۔ تو اللہم یا سلام سلم ہر نماز کے 15 دفعہ کا اہتمام کر لے تو جتنے بھی اس کے فضائل و فوائد ہیں سارے کے سارے مل جائیں گے، سبحان اللہ، کتنی اس کے فضائل و فوائد۔ اور جہاں تک خواب میں تعبیر کا تعلق ہے، اگر یہ نام لکھا ہوا دیکھا یا سنا، اس کا مطلب ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کو جو ہے وہ مختلف طرح کی بری عادات سے اور بری جو ہے اطوار سے محفوظ رکھیں گے۔ اگر یہ مبتلا کسی چیز ایسی اس میں تو اس سے اللہ اس کو باز رکھ دیں گے، اگر مبتلا نہیں ہے تو آئندہ کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ بری عادات سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے یہ اس کے رزق کے اندر برکت ڈال دیں گے اور رزق کے ضرر سے اس کو محفوظ رکھیں گے۔ یہ اس کے خواب کے اندر تعبیر ہے کہ اس کی سلام اگر خواب میں دیکھا تو اس کو ہر طرح کے رزق کی تنگی سے، پریشانی سے حفاظت ہو جائے گی۔